بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، کفار قریش کے 5 سردار عاص بن وائل، اسود بن مطلب، اسود بن عبد یغوث، حارث بن قیس، ولید بن مغیرہ، یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں دیتے اور آپ کا بے حد مذاق اڑایا کرتے تھے۔ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے تو یہ 5 حبسا بھی پیچھے پیچھے آئے اور حسب عادت مذاق اور طعن و تشنیع کے الفاظ بکنے لگے۔ اسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ولید بن مغیرہ کی پنڈلی کی طرف اور عاص بن وائل کے پاؤں کے تلوے کی طرف اور اسود بن مطلب کی آنکھوں کی طرف اور اسود بن عبد یغوث کے پیٹ کی طرف اور حارث بن قیس کے سر کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ کہا کہ میں ان لوگوں کے شر کو دفع کر دوں گا۔ چنانچہ تھوڑے ہی عرصے میں یہ 5 دشمنان رسول طرح طرح کی بلاؤں میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ولید بن مغیرہ ایک تیر بیچنے والے کی دکان کے پاس سے گزرا۔ اچانک ایک تیر اس کی تہبند میں چبھ گیا، مگر اس کو نکالنے کے لیے اس نے تکبر سے سر نیچا نہ کیا اور کھڑے کھڑے تہبند ہلا ہلا کر تیر کو نکالنے لگا، جس سے اس کی پنڈلی زخمی ہو گئی اور وہ زخم اچھا نہیں ہوا بلکہ اسی زخم کی تکلیف اٹھا اٹھا کر وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھ گیا، جس سے اس کے پاؤں میں زہر آباد ہو گیا اور اس کا پاؤں پھول کر اونٹ کی گردن کی طرح موٹا ہو گیا اور اسی تکلیف میں وہ تڑپ تڑپ کر اور کراہتے ہوئے ہلاک ہو گیا۔ اسود بن مطلب کی آنکھوں میں ایسا درد اٹھا کہ وہ اندھا ہو گیا اور درد کی شدت سے وہ بے قراری میں اپنا سر دیوار سے بار بار ٹکراتا تھا اور اسی درد و کرب کی بے چینی میں وہ مر گیا اور یہ کہتا ہوا مرا کہ مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کیا ہے۔ اسود بن عبد یغوث کو استسقا ہو گیا، جس سے اس کا پیٹ بہت زیادہ پھول گیا اور وہ اسی مرض میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ حارث بن قیس کی ناک سے خون اور پیپ بہنے لگا اور وہ اسی میں مر کر ہلاک ہو گیا اور اس طرح یہ 5 گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت جلد بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا کر ہلاک ہو گئے۔ انہی 5 گستاخوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ الحجر میں یہ فرمایا ہے کہ جس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک ان ہنسنے والوں پر ہم تمہیں کفایت کرتے ہیں جو اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہراتے ہیں تو اب جان جائیں گے۔ ناظرین، حضرات انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مذاق، ان کی اظہار ثانی اور توہین و بے ادبی وہ جرم عظیم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قہر و غضب ان مجرموں کو کبھی معاف نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کو کبھی غرق کر کے ہلاک کرتا ہے، کبھی ان کی آبادیوں پر پتھر برسا کر ان کو برباد کر دیا، کبھی زلزلوں کے جھٹکوں سے ان کی بستیوں کو الٹ پلٹ کر تہز نہز کر دیا، کچھ ذلت کے ساتھ قتل ہو گئے، کچھ طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہو کر ایڑیاں رگڑتے رگڑتے اور تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ اس زمانے میں بھی جو لوگ بارگاہ نبوت میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کرتے ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، ان کے ایمان کی دولت تو غارت ہو ہی چکی ہے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ وہ کسی نہ کسی عذاب الہی میں گرفتار ہو کر ذلت کی موت مر جائیں گے اور دنیا ان کے منحوس وجود سے پاک ہو جائے گی۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کبھی ہرگز غلط نہیں ہو سکتا، لہٰذا تم لوگ انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔